بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے استاد صاحب، آپ کے 19 زندگی بھر کے جو مشہور باقاعدہ مناظرے ہوئے، تو ویسے تو چھوٹے موٹے بھی ہوتے رہے، لیکن جو باقاعدہ 19 مناظرے ہوئے ان کی مکمل رویداد تحریر کرنے کی بڑی عمدہ کوشش کی گئی۔ ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، جن کے بارے میں استاد صاحب نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ پوتا حذیفہ اشرف مناظرہ کے میدان میں میرا جانشین ثابت ہوگا۔ تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام محمد حذیفہ اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناظروں کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور ماشاءاللہ کافی حد تک کامیاب رہے۔ کافی حد تک اس لیے بول رہا ہوں کہ استاد صاحب کے مناظرے جو باقاعدہ ہوئے ہیں وہ 19 ہیں، اور اب تک جو دستیاب ہوئے اور جتنے دستیاب ہوئے وہ 16 ہیں۔ تو وہ 16 مناظرے علامہ محمد حذیفہ اشرف صاحب نے اس کتاب فتوحات امام المناظرین اس نام سے یہ کتاب شائع کی ہے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں، اور 2 جلدوں کے اندر استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 16 مناظروں کی رویداد تحریر کی گئی ہے۔ آپ پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، خصوصاً جامعات کے طلبہ اور خصوصاً وہ حضرات جن کی اکثر گفتگو نوک چوک ہوتی رہتی ہے دیوبندیوں کے ساتھ، وہابیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ یا شیعوں کے ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں گفتگو کے حوالے سے، تو ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ وہ اس کتاب کو خریدیں، حاصل کریں، پڑھیں اور خوب استفادہ کریں۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کامیاب مناظر تھے۔ اللہ نے آپ کو اس فن میں مہارت تامہ عطا فرمائی، اور آپ ایسے مناظر تھے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی قابلیت اور صلاحیت کا گن گائے بغیر، اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر کے وہ قیمتی اثاثے مناظرے 19 جو ہوئے باقاعدہ، ان میں سے 16 اس کتاب کے اندر تحریر کیے گئے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کروں گا اس کتاب کو نہایت ہی علمی اور قیمتی خزانہ سمجھ کر ضرور حاصل کریں۔ اس میں علامہ حذیفہ اشرف صاحب نے جتنے بھی دلائل استاد صاحب نے مناظرہ میں ذکر کیے اور کتابوں کے حوالے دیے، وہ حوالہ جات، ان کی تخریج، اور اس کے علاوہ بھی مزید تشریحات اور اضافہ مطلب حاشیہ کے طور پر تشریحات اور تخریج کے ساتھ اس کتاب کو بڑے آب و تاب اور خوبصورتی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ ڈاک کے علاوہ ڈاک یہ 1950 روپے کی 2 جلدوں پر یہ مکمل سیٹ آپ کو مل جائے گا 1950 میں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ہمارے سامنے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ آپ کا ایک اشتہار تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز۔ چونکہ وہابی حضرات ہماری نماز کے متعلق جھوٹ گھڑتے اور پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ من گھڑت ہے، وہابیوں کی نماز اصلی نماز ہے۔ تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری نماز حنفی کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہوئے اس کے اندر دلائل کو یکجا کیا ہے اور اختصار کے ساتھ۔ تو اس اشتہار کو کتابی صورت دی ہے حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام علامہ محمد حذیفہ اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اس کتاب کو بھی آپ ضرور حاصل کریں، اور نماز حنفی کے دلائل کو آپ مکمل تخریج، تحکیم اور حوالہ جات کے ساتھ اس کتاب کے اندر موجود پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عوام و خاص سب کے لیے یہ کتابیں یکساں مفید ہیں۔ اور پھر آپ سب کو معلوم ہے کہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ روایتی خطیب نہ تھے کہ قصے مائیے دوڑے دکے سنائے اور چل دیے، نہ۔ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تقریر ہی ایک مناظرہ تھی۔
مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، قادری کیسٹ ہاؤس لاہور والوں کے پاس میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بیانات ہمیں چاہیے جن میں آپ نے بد مذہبوں کا رد کیا، ان کا آپریشن کیا اور ان کو جواب دیا ہو، اس طرح کے بیانات آپ ہمیں جمع کر کے دیں۔ تو مجھے کہنے لگے جی کمال کرتے ہیں، سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر بیان ہی مناظرہ ہے، ہر بیان ہی آپریشن ہے، وہ ہر میدان میں ہر بیان میں باطل کو ہمیشہ للکارتے رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمولی طریقے پر خطاب نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا جو خطاب لاجواب ہوتا تھا، ایک تو عام فہم ہوتا تھا کہ عوام و خاص سب کے لیے اس کو سمجھنا اور استفادہ کرنا انتہائی آسان تھا، اور دوسرا بالکل عامیانہ سادہ لہجہ اپناتے تاکہ عام سامعین جو بالکل ان پڑھ ہیں وہ بھی استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کو بآسانی سمجھ سکتے تھے، اور تیسرا اس کے اندر ضعیف روایتیں، موضوع من گھڑت قصے کہانیاں استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ زندگی میں سے اجتناب کرتے رہے۔ استاد صاحب کی گفتگو الحمدللہ بکثرت قرآنی دلائل پر مشتمل ہوتی تھی، اکثر دلائل آپ قرآن حکیم سے پیش کرتے، ترجیح قرآن حکیم کو دیتے۔ آپ حیات النبی کا موضوع سن لیں، ٹوٹل دلائل استاد صاحب قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی موضوعات ہیں، مسئلہ نورانیت ہے، اول ترجیح استدلال قرآن پاک سے ہے، مسئلہ علم غیب ہے، اول ترجیح استدلال قرآن پاک سے ہے، مسئلہ استعانت ہے، اول ترجیح قرآن پاک سے ہے۔ تو یوں استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جس موضوع کو بھی پکڑتے، سب سے پہلے قرآن حکیم کے دلائل سے اس کو مزین کرتے اور اس کے بعد احادیث صحیحہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو علامہ محمد حذیفہ اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر کرنا شروع فرمایا ہے، اور یہ پہلی جلد خطبات امام المناظرین میلاد النبی، آگے ربیع الاول شریف کی آمد ہے، آقا علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے، تو اس موقع پر اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کریں۔ اس کے اندر میلاد شریف کے حوالے سے جو بد مذہب اعتراض کرتے ہیں، تم میلاد کیوں مناتے ہو، تم جھنڈیاں کیوں اٹھاتے ہو، تم جلوس کیوں نکالتے ہو، تم ہر سال میلاد کیوں مناتے ہو، تم 12 ہی کو میلاد کیوں مناتے ہو، ان سارے اعتراضات کے بھرپور علمی جوابات استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے اندر مسئلہ نورانیت پر گفتگو ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل کے واقعات، بعد کے واقعات، سیرت طیبہ، آقا علیہ السلام کی شان و عظمت، بچپن مصطفیٰ، یہ سارے موضوعات اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو بھی آپ ضرور حاصل کریں۔ یہ ساری کتابیں ملا کر ان کا ٹوٹل جو ہدیہ بنتا ہے علاوہ ڈاک خرچ کے، وہ ہے 2950، یعنی 2950 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ تو آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ اس قیمتی سرمایہ کو آپ ضرور حاصل کریں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے دوستوں کو دیں، قریب محلہ میں کوئی طالب علم اگر درس نظامی کا طالب علم ہے تو اس کو دیں، تاکہ وہ علم کے موتیوں سے سیراب ہو اور وہ آگے لوگوں تک اس علم کو منتقل بھی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ امام المناظرین، امام اہل سنت، استاد محترم علامہ محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی قبر انور پر اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتی نازل فرمائے، اور آپ کے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیشہ شامل فرمائے، اور استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مناظر اسلام صاحب زادہ علامہ محمد حذیفہ اشرف صاحب، اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کی خدمات کو قبول فرمائے۔ نوجوان محقق ہیں، چڑھتا ہوا سورج ہے انشاءاللہ تعالیٰ اہل سنت کا، اور استاد صاحب کے میدان مناظرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جانشین ثابت ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ آپ نے بڑے کامیاب مناظرے فرمائے، ان کا بھی ذکر اور رویداد آپ فتوحات امام المناظرین کے آخر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمر میں، زہد و تقوی میں اور اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔